ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ مساجد کی تعمیر اور انتظام کرنا اور مالی جانی مدد کرنے کی کیا فضائل ہیں قرآن و سنت کے مطابق؟ یہ فکرہ سیدھا کیوں نہیں لکھتے؟ عربی میں مولویوں کی طرح ترجمہ ہوا ہے یہاں بیچ اس مسئلے کے۔ اچھا، قرآن و سنت کے مطابق بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعمر مساجد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے مسجدیں، خدا کے گھر تعمیر کرتے ہیں، اللہ نے بڑی فضیلت ان کی بیان کی ہے۔ اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ میرے بندے جو میری عبادت کرتے ہیں، بس صحیح معنی میں خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ مساجد کی صفائی میں، انتظامات میں لگے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس شخص کو دیکھو کہ مسجد آتا جاتا ہے، اس کی جنت کی گواہی دینا۔ آپ نے فرمایا، تم دیکھو جو مسجد کے انتظامات میں لگا رہتا ہے، اس شخص کے ایمان کی گواہی دینا۔ یا تو مراد یہ ہے کہ اگر کہیں جھگڑا کوئی چیز ہو تو کہنا چاہیے کہ یہ مومن ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ یعنی جو مسجد کا بندوبست کرتا ہے، پانی کا، کنویں کا، صفوں کا، ہر وقت مسجد کی فکر، خیال، چندہ جمع کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کا جنازہ ضرور پڑھنا۔ وجہ دوسری حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کی روح جب اس کی جسم سے جدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 6 انعامات تو فوری طور پہ اس پہ کرتا ہے۔ ایک تو اس کی روح کو اللہ اپنے عرش کے نیچے بلا لیتا ہے، دوسرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تیسرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس سے کہتا ہے یہ سب تیرے مہمان ہیں، تجھے رخصت کرنے آئے ہیں، تو تیری عزت اسی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان سب کو بخش دیں، جو تیرا مہمان ہے وہ محروم نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے جنازہ ضرور پڑھنا۔ مسجد کے خادم کا اتنا اہتمام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا وہ ایک افریقی مرد تھا یا عورت تھی، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں گئی؟ عورت خدمت کرتی مسجد کی، یا پھر کوئی مرد تھا، مختلف ہیں روایات۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کے جی رات کا وقت تھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا کہ حضرت والا کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ڈانٹ پڑی، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا کسی کا جنازہ پڑھ دینا اس کی قبر کو خدا نور سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا دلنی علی قبر، دلونی علی قبر، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ پھر قبر پہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا۔ یہیں سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب تک یہ یقین ہو کہ میت کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا ہوگا، گندگی، خون پیپ وغیرہ میں ملوث نہیں ہوا ہوگا، قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے جنازہ نہ پڑھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قبر پہ جنازہ، تھوڑے فضائل ہیں، کتاب و سنت بھری پڑی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر خلافت نہ ہوتی میری ذمہ داری تو میں تمہاری مسجد کا خادم ہوتا، اور ایک جگہ فرمایا میں مؤذن ہوتا، اذان دیا کرتا۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 سال 7 ایئرس یا 12 سال مسلسل اذان دیتے رہنا، اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل حدیث میں کوئی اتنے معتبر نہیں ہیں، بہت سی بائی تبائی روایتیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بہت ہیں، تو 700-800 کتابیں لکھی ہوں گی، اور کوئی علم دین کا شعبہ شاید ہی رہ گیا ان کے قلم سے۔ سیوطی نے پورا غالباً رسالہ لکھا ہے، پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جایا جائے گا، کون سے لوگ ہیں جن کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان میں اس عورت کا متعلق بھی لکھا ہے جو فیملی وے میں بچے کی ولادت میں اس عمل میں
اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے متعلق بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔